اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو عقائد کا جو ایک کورس ہے برترین آرزو، اس کے اندر سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس عقائد کی جو کورس ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے، مباحث کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں اس کورس کا جو آغاز ہے وہ معرفت شناسی کی بحث سے ہوتا ہے، کہ جس کو عرض کیا تھا انگلش میں ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے، کہ یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے، اور اردو میں جو ہے اس کو معمولاً دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک نظریہ علم کے نام سے کہ جو اس کتاب کے ترجمے پہ لکھا گیا ہے، اور ایک ہے علمیات، یعنی نظریہ علم کا جو ایک دوسری اصطلاح اردو میں ہے وہ علمیات کے نام سے ہے۔ آپ جتنی بھی عقائد کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، پرانی ہماری جو تدوین کی گئی ہیں کورس کے اندر، اس میں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی معرفت شناسی سے عقائد کا کورس جو ہے وہ شروع ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ توحید سے بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جو سوالات کی نوعیت تھی وہ اس قسم کی تھی کہ معرفت شناسی کو بے عنوان پہلا باب ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، یا مثلاً معرفت شناسی کو پہلے پڑھیں تو پھر آپ عقائد کے اندر داخل ہوں، اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لہٰذا ہمارے علماء بھی علم عقائد کے اندر جب بھی کوئی کورس تدوین کرتے تھے، مثلا اگر جوانوں کے لیے بھی کورس لکھا جاتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں آغا مکارم شیرازی حفظہ اللہ جو ہے، وہ ان کی کتاب ہمارے عقائد کو لے لیں آپ، جوانوں کے لیے لکھی گئی ہے، اس میں اس طرح کا کوئی آپ کو آغاز جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اسی طرح جو باقی کتابیں ہیں، آج کے دور میں ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے، اور کیوں آج کے جو کورس تدوین کیے جا رہے ہیں معرفت شناسی سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ کچھ ایسے اعتراضات ہیں علمی دنیا کے اندر کہ جن کی بنیاد معرفت شناسی میں ہے، ایپسٹیمولوجی میں ہے۔ اگر آپ اس ایپسٹیمولوجی کی بحث کو حل نہیں کریں گے، ان سوالات کے جواب نہیں دیں گے کہ جو علمی دنیا کے اندر اس وقت جوانوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں یا ڈالے جاتے ہیں یا مطالعے میں آ جاتے ہیں، عقائد کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تھوڑی وضاحت کر دوں میں اس کی۔ ہم عقائد میں داخل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ توحید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ دلیل دینے کا مطلب کیا ہے؟ دلیل دینے کی زبان حال کیا ہے؟ کہ معرفت تک رسائی ممکن ہے۔ آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ حقیقت تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں دلیل کے ساتھ تمہیں اس حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ دلیل دینے والے بندے کا پہلے سے پیش فرض ازمپشن بنی ہوئی ہے کہ ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی تک پہنچنا بھی انسان کے لیے ممکن ہے۔ لہذا میں کیا کرتا ہوں؟ دلیل کے ساتھ آ کے توحید کو ثابت کرتا ہوں۔ لیکن علمی دنیا کے اندر یونان سے یہ ایک مکتب چلا آیا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تک، یا تو حقیقت و ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات کی طرف۔ یعنی سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ یہیں پر ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے جوان اس کے اندر مبتلا ہیں
کہ جو ان مباحث کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. میں جب بیان کروں گا آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. کچھ ممکن ہے کہ آپ نے تجربہ کیا ہو کچھ جوانوں کے ساتھ. میں اس کا تھوڑا سا نا تاریخچہ بیان کر دوں تاکہ پس منظر واضح ہو جائے, اور پھر اعتراضات وغیرہ. پھر ظاہر سی بات ہے معرفت شناسی کی پوری بحث ہم نے پڑھنی ہے تو تفصیلات ساتھ ساتھ آئیں گی اس میں. یونان باستان کے اندر جو سقراط, افلاطون, ارسطو کا زمانہ ہے, وہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ موجود تھا صوفیزم کے نام سے, جس کو صوفسطائی کہا جاتا ہے, توئیں کے ساتھ صوفسطائی, کہ انگلش میں اس کو صوفیزم کہتے ہیں. صوفسٹ, صوفسطائی کو صوفسٹ کہتے ہیں. میں ابھی چونکہ اس کو اپنے فلسفی دروس کے اندر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, آپ تھوڑا سا بھی اے آئی کے اندر بھی اور گوگل کے اندر بھی سرچ اس صوفسطائی کو لکھیں گے, پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کو مکمل طور پر کھول کر بیان کروں. صوفسطائیوں نے یہ اپنے جو زمانے کے وکیل ہوا کرتے تھے, جس طرح آج کل ہمارے وکیل ہیں, یہ بھی تقریباً اسی طرح کے پڑھا لکھا طبقہ تھا. اور اس زمانے کے اندر عدالت کے اندر کیس وغیرہ لڑتے تھے یہ, یعنی لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہو جاتا تھا, اس جھگڑے کے اندر ایک پارٹی کے یہ بنتا تھا, ایک پارٹی کا دوسرا بنتا تھا, بحث ہوتی, ڈسکس ہوتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ہم جس کو چاہیں اس کو سچائی بنا دیتے ہیں, جس کو چاہیں جھوٹ بنا دیتے ہیں, جیسے آج کل بھی ہے. انہوں نے سوچنا شروع کیا, انہوں نے کہا سچائی نام کی چیز ہے بھی صحیح ہے نہیں, کیونکہ جس کو ہم چاہ رہے ہیں اس کو جھوٹا کر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کو سچ بنا دیتے ہیں. تھوڑا ذہن پہ زور ڈالا, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایبسلوٹ ریئلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ یہ سچ نہیں اس نے کہا, ایک حقیقت تھی, اس حقیقت کا اعتراف نہیں کر رہا. یہ آیا یوں ایک ایبسلوٹ ریئلٹی ہے کہ جو معیار قرار پائے ایک بندے کے جھوٹے اور سچے ہونے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایبسلوٹ ریئلٹی ہوتی تو پھر یہ ہم جو گول مول کر رہے ہیں, اوپر نیچے کرتے ہیں سچائی کو, تو یہ پھر نہیں ہونا چاہیے تھا. سچائی سچائی رہتی ہے چاہے میں جتنے بھی دلائل دیتا رہوں. لہذا انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا, انہوں نے کہا کہ ریئلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صوفیزم کے اندر جو ایک ان کا ایک سب سے بڑا صوفسٹ گزر کے گیا ہے, پیٹاگورس, وہ کہتا ہے کہ انسان ہر حقیقت کا معیار ہے, جو انسان طے کرے وہی حقیقت ہے. یہاں سے پھر ایک حقیقت, ایک مکتب نے جنم لیا جو کہ صوفیزم ہے. اس کو کہتے ہیں اسکیپٹیسزم, شک گرائی, کیونکہ خود حقیقت کا تو انکار ممکن نہ تھا. اگرچہ ایک گروہ نے کیا حقیقت کا انکار, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں, ہم تو کھانا کھاتے ہیں, ہم تو پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں, کسی سے ہم بات کرتے ہیں, اس کو آرگو کرتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہا سکتا کہ ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ریالٹی ہے, لیکن ریالٹی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, تھوڑا سا آپ کا ذہن بھی مشوش کرتا ہوں. کیوں, یعنی ایسا نہیں پڑھے لکھے لوگ تھے کہ کیوں یہ چلے گئے اس طرح کی باتیں کرنے کی طرف. انہوں نے کہا دیکھیں علم حاصل کرنے کے طریقے کیا ہے, دو ہے, یا آپ حواس کے ذریعے علم حاصل کریں گے یا عقل کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں روز مرہ میں ہمارے حواس تو غلطی کرتے ہیں. مثلا آپ پانی کے اندر لکڑی کو ڈبوتے ہیں تو وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے نہیں آتی؟ درست ہے. جب آپ لکڑی کو نکالتے ہیں وہ سیدھی ہوتی ہے. تو جو آپ ٹیڑھی لکڑی دیکھ رہے ہیں وہ غلطی حواس کی ہے یا نہیں ہے نا؟ غلطی ہے. یا مثلا آپ موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے ہیں, آپ پہلی دفعہ موٹر وے پہ چڑھے, درست ہے, یعنی موٹر وے کا تجربہ نہیں ہے, پہلی دفعہ ایک بندہ موٹر وے پہ سفر کر رہا ہے, وہ پریشان ہے, یار وہ پانی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ, پتہ نہیں وہاں بارش ہوئی ہے کیا ہوا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ پانی اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے, وہ اور پیچھے جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سراب. تو اب یہ کس کی غلطی ہے,
حواس کی. بس جو علم تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ تو غلطی کر رہا ہے. اعتماد کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ اگر ایک بندے سے معاملہ کریں، وہ ایک مرتبہ آپ کو غلط گائیڈ کرے، دوسری دفعہ آپ کو غلط گائیڈ کرے، تیسری دفعہ جائیں گے اس کے پاس؟ نہیں جائیں گے. تو آپ کا راستہ ہے علم حاصل کرنے کا. مثلا یہ مائک کا ڈبہ جو ہے بلیک کلر کا ہے، درست ہے. اب کوئی آپ کو یہ پتا ہے میرے حس جو ہے، حواس سینسز جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، آپ یقین شور ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے سینسز کیا کرتے ہیں؟ غلطی. انسان مشکوک ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ میں یہ مثلا یہ پھول میرے پاس ریڈ ہے، خوب مجھے یہ بھی پتا ہے میرے سینسز غلطی کرتے ہیں، خوب میں جو یہ ریڈ دیکھ رہا ہوں آیا حقیقت میں ریڈ ہے یا نہیں ہے؟ شک میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح عقل کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ سقراط نے ایک بات کی، دلیل لے کر آیا، منوا لی اپنی بات. افلاطون آیا، اس نے سقراط کی بات کو رد کر دیا. ٹھیک ہے، افلاطون نے دلیل کے ساتھ عقلی دلائل پیش کر کے اپنے مخاطب کو منوا لیا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ارسطو نے آیا، اس نے افلاطون کی بات غلط ثابت کر دی. اور سارے کس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ عقل سے، عقلی دلائل ذکر کر رہے ہیں. اب ہر فلسفی جو ہے وہ پچھلے فلسفی کی رائے کو کیا کر رہا ہے؟ باطل کر رہا ہے. تو اب ہر انسان مشکوک ہوگا یا نہیں کہ عقلی دلیل ہمیں حقیقت تک پہنچاتی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر پہنچاتی ہے تو پھر یہ آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ واضح؟ تو آپ کے پاس تو دو ہی راستے تھے، دونوں راستے کر رہے ہیں غلطی. درست ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے عقلی دلیل قائم کی ہے، خدا ہے؟ آئے بتائے گی خدا کو ثابت کرنے کی؟ عقل حجت ہی نہیں ہے. پہلے ثابت تو کریں کہ عقل غلطی جو کرتی ہے اس کی کیا نوعیت ہے اس کی. آیا عقل غلطی کر رہی ہے یا غلطی کسی اور چیز کے اندر ہو رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا واضح ہوگا مسئلہ، یہ پردہ ہٹے گا، یہ گر چھٹے گی، پھر ہی تو انسان جائے گا حقیقت تک پہنچنے کی بات کرے گا کہ میں توحید کو ثابت کروں، میں نبوت کو ثابت کروں، میں معاد کو ثابت کروں. تو یہ جو اعتراض، یہ والی مشکل ایپسٹمولوجی میں حل کی جاتی ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ حواس غلطی کرتا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، معیار کیا ہونا چاہیے. یا عقل اگر غلطی کرے، آیا واقعا عقل غلطی کرتی ہے یا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور انسان اپنی اصلاح کے لیے کس چیز کو معیار بنا سکتا ہے. درست ہے؟ تو لہٰذا اس وجہ سے معرفت شناسی کی بحث ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے، اور خصوصاً عقائد کی دنیا میں، چونکہ عقائد زیر سوال جاتے ہیں نا اس سے، تو درست ہے، کیونکہ ہم نے عقل سے استفادہ کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ تجربی علوم سے استفادہ کر کے اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا ہے. تو اگر حس اور عقل کی حجیت ہی نہ رہے اور ہم اس کے سوال کا جواب نہ دیں پہلے جوان کو، تو اگلی بحث تو اس کے لیے لا یعنی قسم کی ہو جائے گی. وہ کہے گا تم میرے لیے تو ہی ثابت کرو، میرے لیے تو راستے ہی جو ہے وہ مشکوک ہے، میں تو شک میں مبتلا ہوں، میں تو سکیپٹک ہوں. کافی ساری بحث ہوئی ہے میرے سکیپٹک لوگوں سے. ایگنوسٹک اصل میں جو ہیں، یعنی خدا کے اندر جو مشکوک ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایگنوسٹک، اور جو ایپسٹمولوجی کے اندر ریالٹی تک پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچا جا سکتا، اس میدان میں جو شک میں مبتلا ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے سکیپٹک. دونوں کا مطلب شک گرائی ہے، شک کرنا ہے، لیکن ایگنوسٹک وہ شک ہے جو خدا کے وجود میں ہوتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، اس کو کہا جاتا ہے ایگنوسٹک. لیکن ایک بندہ کہتا ہے ریالٹی نام کی کوئی چیز ہے، اس تک پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچا جا سکتا مجھے نہیں پتا، اس کو کہا جاتا ہے سکیپٹک. یہ حقیقت ایسے ہی ہے جیسے مجھے نظر آ رہی ہے، نہیں معلوم. حقیقت ایسے ہی ہے جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم. اس کو کہا جاتا ہے سکیپٹک. یہ سکیپٹک انسان ہے، یعنی شکاک ہے، شک ہے اس کو ریالٹی کے اندر.
لہذا یہ دو ٹرمز جو ہے وہ جدا رکھیں اس میں کہ خدا شناسی میں جب ہم بات کریں گے تو وہ اگنوسٹک کا مرحلہ ہے، اور جب ہم معرفت شناسی میں بات کریں وہاں اسکیپٹک کا جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے۔ خوب، اب یہاں تک مطلب واضح ہو گیا کہ کیوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جب عقائد کی دنیا میں قدم رکھیں تو اس کا پہلا قدم معرفت شناسی ہو۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرا کورس جو آیت اللہ مصباح کی طرف سے جو تدوین کروایا گیا ہے طرح ولایت، اس کا بھی پہلا باب جو ہے یا پہلی جلد جو ہے وہ اپنا معرفت شناسی ہے، پیسٹومولوجی ہے، اور یہاں پر بھی کیا ہے جو اس سے بھی سلیس ہے طرح ولایت سے، کہ جو محور ہے ہمارا وہ ایپسٹومولوجی اور معرفت شناسی ہے۔ اب اس کے کیا جواب ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اس کتاب کے اندر تفصیلی سی بات پہ ہونی ہے کہ کیا مطلب ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں بیان کر دیا، جواب انشاءاللہ آپ کو بعد میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے۔ ابھی آپ کو یہ اہمیت بیان کرنی تھی معرفت شناسی کے حوالے سے۔ اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ ایک مقدمے سے ہوتا ہے کہ جو معمولاً ایک کتاب کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ تربیت کی ایک تعریف کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آغاز کرتے اپنی بحث کو مقدمے کے اندر کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو پوری ہستی کے بارے میں سوچنے اور انتخاب کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ انسان غریزے، فطرت، احساسات، جذبات اور خواہش، فکر و عقل، ارادے اور انتخاب کو حرکت دینے کی توانائی رکھتا ہے، جس میں شدت اور ضعف کی قابلیت پائی جاتی ہے۔ یعنی انسان ارادے میں کبھی ضعیف ہو سکتا ہے، قوی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب انسان اپنے سامنے تین قسم کی محدودیتوں کو پاتا ہے۔ ایک محدودیت علم کے اندر ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت ساری حقیقتوں کو نہیں جانتا، پس علم کے اندر محدودیت کو پاتا ہے۔ دوسری محدودیت وہ ارادے میں پاتا ہے، ارادے کے اندر بھی محدودیت ہے، عاجز ہوتا ہے چونکہ بہت سارے چیزوں کے اندر۔ اور تیسری محدودیت جو وہ پاتا ہے وہ زندگی میں ہے، موت کے تصور کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ زندگی انسان کی محدود ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو خدا نے ابدی ہونے کی حس رکھی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ لامحدود کمال کی تلاش میں جائے۔ یہ دنیا تو اس کا علم بھی محدود، اس کی زندگی بھی محدود، اس کا ارادہ بھی محدود، تین بڑی محدودیتوں کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان محدودیتوں کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے اور توجہ کرے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ ان تربیت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں ہم تربیت کے لیے ایک نظام بنا رہے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، تربیت اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی ان تین محدودیتوں کے اوپر توجہ کر کے اس کو لامحدود کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ تربیت کا نظام ہے۔ الہی تربیت، اسلامی تربیت وہ یہ ہے، اور یہیں سے ہی جو مغرب دنیا کے اندر تربیت کا نظام ہے اور الہی دنیا میں جو تربیت کا نظام ہے، خود بخود فرق واضح ہو جاتا ہے یہاں پر۔ پس کیا ہے؟ تربیت اپنے کم ترین معنی میں انسانی قوتوں، یعنی جو انسان کے اندر فطرتی قابلیتیں پائی جاتی ہیں، ایک پائیدار سمت میں اس طرح نشو نما دے کہ اس میں آزادی سے ایک کام کو انجام دینے کی توانائی پیدا ہو۔ یہ اس کا حد اقل ہے، اور اس کا حد اکثر معنی کیا ہے؟ وجودی قابلیتیں، ان کو تینوں مذکورہ محدودیتوں سے خارج ہونے کے راستے پر ڈھالنا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالے کہ نہ علم کی محدودیت رہے، نہ زندگی کی محدودیت رہے، نہ ارادے کی محدودیت رہے۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی آپ کو لامحدود زندگی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے پھر یہاں پر تربیت کا یہ معنی کیا ہے، اور پھر
تربیت جو مادی تربیت کے اصول ہیں اس کو یہاں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک مقدماتی حیثیت سے ہے، مطالعاتی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ خود جو ہے وہ مطالعہ کریں تاکہ ہم زیادہ ان مباحث کی طرف توجہ کریں کہ جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مطالعاتی ہیں وہ کورس کے اندر خود بخود آپ اس کے اوپر توجہ کریں گے۔ تو تربیت کو یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا ہے پہلے 2-3 صفحوں کے اندر۔ مادی تربیت کا جو نظام ہے ان کے کیا محور ہیں اور جو الہی تصور ہے اس کے کیا محور ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تربیت کو مقدمہ کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عقائدی ابھائیں۔ تربیت کے اندر آپ نے جو تربیت کرنی ہے وہاں پر عقائدی جو میدان ہے وہ تربیت کا ایک اہم ترین میدان ہے۔ یعنی یہ اس طریقے سے مقدمہ بن رہا ہے کہ تربیت کے اندر فقط انسان کے عمل کی اصلاح نہیں ہے، فقط اس کے جو ہے وہ بعض رسومات کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ تربیت کے اندر جو بنیادی چیز انسان کو کرنی پڑتی ہے وہ عقائد ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے تربیت کا تعلق عقائد سے جو ہے وہ جڑتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک مطلب انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ اصول دین کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے اور عقائد کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے کہ ہم کیوں عقائد کی مباحث کو پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ عقائد ہیں 2 قسم کے۔ بعض عقائد ایسے ہیں کہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے اور آپ اس عقیدے کی اصلاح کر دیں یا اس عقیدے میں انحراف آ جائے تو اس کی پوری زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ سگریٹ کو سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ انسان جب پریشان ہوتا ہے سگریٹ پیتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ لمبے سفر کے اوپر جا رہا ہے، 2-3 سوٹے لگائے، مثلا کیا ہے، لمبا سفر جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ اس نے ایک عقیدہ اپنا یہ بنا لیا ہے۔ اب یہ جو اس کا عقیدہ ہے، یہ جو اس کی باور ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ سگریٹ اس کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اس مفید ہونے کی وجہ سے اس کو استفادہ کر رہا ہے۔ اس کی پوری زندگی پہ تاثیر چھوڑ رہا ہے یہ عقیدہ، یا نہ بعض حصے کے اوپر ہے کہ مثلا اس کے بدنی طور پر اس کو ڈیمیج کر رہا ہے، ایک محدود لیول پہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اگر اس کی اصلاح کریں گے تو اصلاح کے لیے آپ کو زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ اکٹھی کریں گے، اس کے سامنے رکھیں گے کہ یہ سگریٹ جو ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، اور وہ اپنی اس کی اصلاح اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر کر لے گا۔ درست ہے؟ لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ مانے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، تو اب آیا سگریٹ کی طرح ہے یہ کہ اس کے بعض زندگی کو متاثر کرے گی، یا نہ پوری زندگی کو متاثر کرے گی؟ پوری زندگی، الف سے یہ تک اس کی پوری زندگی متاثر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، تو اس کا لائف سٹائل اور ہوگا، کیونکہ وہ اسی دنیا کے لیے جیے گا، اسی دنیا کے حصول کے لیے بھاگے گا، اس دنیا کا حصول ہی اس کا اصلی ہدف ہوگا۔ ممکن ہے کہ بہت سارے اخلاقی اقدار کے جو ہم مانتے ہیں اس کا وہ قائل بھی نہ ہو اس کے اوپر، لیکن اگر آپ اس کو منوا لیں دلیل کے ساتھ کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہے، تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا، ایک جھٹکے میں انسان اس طرف سے اس طرف چلا جاتا ہے، یہ اس طرح کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے اصلاح کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا تبلیغی نقطہ بھی اس کے اندر موجود ہے، میں اس کو کتاب کے اندر اشارہ ہے اس کا، پھر میں اس کو ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ یہ کیا مطلب ہے۔ ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ حجاب اس لیے نہیں کرتی چونکہ وہ کہتی ہے کہ میری مرضی، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں اور لہذا میرا دل کرتا ہے کہ میں حجاب نہ کروں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ حجاب کے لیے اپنے لیے دلائل رکھتی ہے، آئیڈیالوجی رکھتی ہے،
بنیاد رکھتی ہے اپنا حجاب نہ کرنے کی. مثلا وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ حجاب انسان کی ترقی کے اندر محدودیت لے کر آتا ہے. اب دونوں کے ساتھ گفتگو جو آپ کریں گے مختلف ہوگی. یعنی ایک خاتون جو اپنے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے یا ایک مادر پدر آزادی کی وجہ سے حجاب نہیں کرتی، اس کا فیملی بھی دیندار ہے، مثلا خود بھی وہ دین کا معتقد ہے، لیکن بہرحال ایک ماحول کے اندر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس نے حجاب نہیں کرنا. آپ اس کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ اور انداز سے ہوگی. لیکن جو اپنے لیے فلسفی رکھتی ہے اس کے ساتھ آپ کی گفتگو کسی اور اعتبار سے ہوگی. لہذا وہ عقیدہ کہ جس کے انحراف یا اصلاح سے انسان کی پوری زندگی متاثر ہو، اس کو کہا جاتا ہے اصول عقائد. یہ جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے اصول دین و اصول عقائد کی، اس کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عقائد کے جس کی اصلاح سے یا جس کے اندر انحراف سے انسان کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہو، وہ اصول عقائد ہے. اب ممکن ہے کہ وہ اصول عقائد کے جو ہم نے 5 بنائے ہیں، ممکن ہے بعض کچھ اور عقائد بھی اس میں شامل ہو جائیں. ابھی ہم مد نظر ہماری یہ والے عقیدے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہو. ان میں بنیادی جو ہیں وہ 5 ہیں کہ جو ہم اصول دین سے یاد کرتے ہیں. اور بعض عقائد پھر فروع عقائد میں چلے جائیں گے کہ جو انسان کی بعض زندگی کے اوپر تاثیر چھوڑتے ہیں. اور معمولاً ہم جو ہے وہ جو بحث کرتے ہیں وہ اصول عقائد سے ہیں. اور انسان کی سعادت اور خوشبختی کے اندر جن عقائد کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ اصول عقائد ہے. ہر انسان سعادت اور خوشبخت زندگی گزارنے کے در پہ ہے، چاہے وہ مادی سوچ کے مطابق ہو یا الہی سوچ کے مطابق ہو. چاہتے دونوں ہی سعادت ہیں، چاہتے دونوں ہی خوشبختی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کی سعادت اور خوشبختی کا معیار الگ ہے. اس کی وجہ وہی ان کے پیچھے ورلڈ ویو، ان کا جو پیچھے عقائد، اصول عقائد کا جو اختلاف ہے، اس کی وجہ سے سعادت اور لذت طلبی جو ہے وہ فرق کرتی ہے. یہ ایک مطلب تھا کہ جو اس کتاب میں عقائد کی اہمیت اور عقائد کی مباحث پڑھنے کے اعتبار سے اس کا زندگی کے ساتھ تعلق کو یہاں پر بیان کیا ہے. اس بحث کو جو انہوں نے درس نمبر 1 سے شروع کیا ہے وہ شروع بہت اچھا ہے. علامہ، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس عقیدے کا، اپنا اس کورس کا جو مبنا ہے وہ مبنا علامہ طباطبائی کے افکار ہیں. علامہ طباطبائی کا ایک مبنا ہے کہ انسان کے ہر فعل کا محرک حب ذات ہے. انسان چونکہ اپنی ذات سے حب رکھتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، یہ حب ذات اب انسان سے مختلف کام انجام دلواتی ہے. حتیٰ انسان جب شہادت بھی لیتا ہے تو حب ذات کی وجہ سے ہے. انسان اگر قربانی دے رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، وہ بھی حب ذات کی وجہ سے. کہ علامہ بہت خوبصورتی سے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کو حتماً جو ہے وہ مبنے کو آپ ورک کریں اس کے اوپر. یعنی بہت سارے آپ تربیتی نکات اس سے استخراج کر سکتے ہیں. علامہ کے جو بنیادی مبانی ہیں ان میں سے ایک مبنا یہ ہے. ابھی چونکہ ان کی سماجیاتی یا فلسفیانہ گفتگو ان کے افکار پر نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا کہ حب ذات سے علامہ نے کیا کیا نتائج جو نکالے ہیں. ایک میں فقط اشارہ کرتا ہوں، کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مطالب بیان ہوئے اس کی بنیاد میں یہ والا مبنا موجود ہے، حب ذات والا. اور اس حب ذات سے پھر علامہ نے ایک نتیجہ نکالا جس پر آپ کی پولیٹیکل سسٹم، آپ کی سوشیالوجی یہ متاثر ہو سکتی ہے باقی مفکرین کے نسبت. علامہ کی جو سسٹم ہوگا، جو پولیٹیکل ہوگا یا سماجیاتی نظام ہوگا، وہ فرق کرے گا. وہ کیا؟ انہوں نے نظریہ استخدام پیش کیا ہے.
سادے لفظوں میں اگر میں بیان کروں، یا آپ نے پڑھا ہوگا حتماً، ایک بحث چلتی ہے کہ انسان جو ہے معاشرتی ہے بالطبع، یعنی اپنی طبیعت کے اندر، اپنی اصل کے اندر انسان معاشرتی ہے یا انڈیویجول ہے؟ تنہائی میں رہنا اس کی ذات میں ہے یا سماجی ہونا اس کی ذات میں ہے؟ بالطبع ہے۔ منطق مظفر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اختلاف ہے فلاسفہ کے اندر، لیکن اکثر فلاسفہ یہ کہتے تھے انسان مدنی بالطبع ہے، کہ انسان کی خود ذات ہی ایسی ہے کہ وہ سماجی ہونا اپنی زندگی کا اختیار کرتا ہے، یعنی انسان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ سماجی ہی رہے گا۔ لیکن علامہ طباطبائی نے اپنے مبنی حب ذات سے نظریہ یہ دیا کہ نہ، انسان مستخدم بالطبع ہے، اور معاشرتی کیا ہے؟ وہ بالطبع ہے۔ یعنی انسان جو کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اب وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں سے استفادہ کرتا ہے، استخدام کرتا ہے ان کو۔ اب استخدام کرنے کے لیے پھر اس کو سماج میں جانا پڑتا ہے، سماجی بننا پڑتا ہے اس کو، درست ہے؟ تو یہ ایک بہت خوبصورت مبنی ہے، یعنی علامہ کے پولیٹیکل سسٹم یا سماجی سسٹم کو کسی نے سمجھنا ہے تو نظریہ استخدام اس کی بنیاد ہے۔ اور شہید باقر الصدر کا مبنی کیا ہے؟ استخلاف۔ سنن الہی کے اندر انہوں نے جس نظریے کو، بہت خوبصورت بحث ہے یہ، ہمارے جو مبلغ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، اگر جو سماجیات کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ نظریہ استخدام اور نظریہ استخلاف اور اس کے لوازمات کے اوپر کام کریں تو بہت سارے نتائج تک پہنچیں گے۔ کیسا نظام ہونا چاہیے، کیسا سسٹم ہونا چاہیے، یہ دو نظریوں کے اوپر ہے۔ بہت خوبصورت ایک تطبیقی موضوع ہے واقعاً، یعنی انسان اس کے اوپر کام کرے۔ بہرحال یہ ایک اضافی نقطہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو اس طریقے سے آغاز کرتے ہیں کہ تمام انسان سعادت اور لذت کے در پہ ہیں، یہ مبنی ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے تمام انسان ہر قسم کے حالات میں سعادت، خوشبختی، لذت اور خوشی کے خواہاں ہیں، چاہے وہ مذہبی سوچ کے حامل ہوں یا مادی سوچ کے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ اب بحث یہ ہوتی ہے کہ سعادت اور لذت کسے کہتے ہیں؟ خوب، ہاں وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بحث لذت کی بحث کو کھولنا ہے، یہ جو کیونکہ حب ذات کے اندر ایک چیز لذت پائی جاتی ہے، اور ہمارے آج کے معاشرے میں بھی لذت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کو ہم منفی معنی میں لیتے ہیں۔ اب علامہ و امثال علامہ یا دینی سوچ کے اندر جو لذت ہے اور اس کے اندر لذت میں کیا فرق ہے، اس کو پھر بعد میں وضاحت کر کے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔